السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، جزاء الاحسان نامی کہانی کے دو ویڈیو یا دو پارٹ آپ کے سامنے پیش کیے جا چکے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو اسی کہانی کا پارٹ نمبر 3 یا ویڈیو نمبر 3 ہے۔ تو آئیے ما بقیہ کا ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومرت الایام، اور دن گزرتے گئے۔ وکبر محمد الشاطر، اور محمد شاطر بڑا ہو گیا۔ واخذ یبحث عن عمل لیعین امہ، اور وہ کسی کام کو تلاش کرنے لگا تاکہ وہ اس کی ماں کی مدد کرے۔ آن یعین ایانتن کا معنی مدد کرنا، ایسے ہی ساعد یساعد مساعدتن کا معنی مدد کرنا، آون یعاون معاونتن کا معنی مدد کرنا، نصر ینصر نصرن اس کا معنی بھی مدد کرنا۔ ویحصل علی المال اللازم لحیاتہما، اور وہ اس مال کو حاصل کرے جو ان دونوں کی زندگی کے لیے ضروری ہے۔ فغادر القریۃ الی المدینۃ، پس وہ گاؤں کو چھوڑ کر شہر کی طرف گیا۔ غادر یغادر مغادرتن، اس کا معنی ہوتا ہے چھوڑ دینا، مغادرتن و غدارن، مصدر مغادرتن بھی آتا ہے اور غدارن بھی آتا ہے، چھوڑ دینا، باقی رکھنا، بچانا۔ اور غادر المکان الی مکان، کسی جگہ سے کسی جگہ کے لیے روانہ ہونا۔ جیسے یہاں پر قریتن یہ ایک مکان ہے اور مدینتن یہ دوسرا مکان ہے، تو گاؤں سے شہر کی طرف روانہ ہو جانا، گاؤں کو چھوڑ کر شہر کی طرف جانا، تو اس کو کہاں غادر المکان الی مکان، کسی جگہ سے کسی جگہ کے لیے روانہ ہونا۔ فغادر القریۃ الی المدینۃ، پس وہ گاؤں کو چھوڑ کر شہر کی طرف گیا۔ وانتہا بہ المسیر الی قصر السلطان، اور چلنے نے اس کو پہنچا دیا بادشاہ کے محل کی طرف۔ انتہا کا معنی پہنچنا بھی آتا ہے، انتہا کا معنی رکنا بھی آتا ہے، جیسے قرآن کریم کے اندر ہے ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ رسول تم کو دے لے لو اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ تو انتہا کا معنی رکنا بھی آتا ہے، انتہا کا معنی پہنچنا بھی آتا ہے۔ اور انتہا کا ایک معنی فارغ ہو جانا بھی آتا ہے، پورا ہو جانا۔ جیسے میں کام سے فارغ ہو گیا کہنا ہو تو یوں کہیں گے انتہیت عن العمل، انتہیت عن العمل، میں کام سے فارغ ہو گیا۔ اور باقی صلے کے ساتھ پہنچانا۔ انتہا بنا السیر الی موضع کذا، ہمارا سفر فلاں جگہ پر ختم ہوا، یعنی مطلب چلتے چلتے یہ جو ہیں یہاں پر انتہا بالمسیر الی قصر السلطان، اس کا معنی ہوتا ہے چلتے چلتے وہ بادشاہ کے محل کی طرف پہنچ گیا۔ لفظی ترجمہ ہوگا چلنے نے اس کو پہنچا دیا بادشاہ کے محل کی طرف۔ فَأَبْصَرَهُ حُرَّاسُ الْقَصْرِ وَهُوَ يَأْكُلُ الْخُبْزَ الْيَابِسَ، پس محل کے چوکیداروں نے اس کو دیکھا اس حال میں کہ وہ سوکھی روٹی کھا رہا تھا۔ حارسن کی جمع ہے حراس، چوکیدار۔ وَبَعْدَ فَضَلَاتِ الطَّعَامِ، اور کھانے کی بعد بچی ہوئی چیزیں، یعنی محل کے چوکیداروں نے اس کو دیکھا اس حال میں کہ وہ خشک روٹی کھا رہا تھا اور کھانے کا کچھ بچا کچا کھا رہا تھا۔ فضلتن کا معنی کسی چیز کا بقیہ، بچی ہوئی چیز، ایسے ہی بدن سے نکلا ہوا بول و برات، پیشاب پاخانہ، اس کو بھی کہا جاتا ہے فضلتن۔ اس کی جمع آتی ہے فضلاتن اور فضالن۔ علم السلطان بامرہ،
بادشاہ کو اس کے معاملے کا علم ہوا، بادشاہ نے اس کے معاملے کو جان لیا۔ فاستدعاہ واعجب بہ، اس نے اس کو بلایا اور وہ اس کو پسند آ گیا۔ وطلب منہ ان یعیش معہم فی القصر، اور اس نے اس سے درخواست کی کہ وہ ان کے ساتھ محل کے اندر رہیں۔ عائش یعیشو کا معنی زندگی بسر کرنا، رہنا، جینا۔ وفی یوم من الایام بینما کان یلعب مع اولاد السلطان رما حجرا، اور ایک دن اسی دوران کہ وہ بادشاہ کے بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، اس نے ایک پتھر پھینکا۔ حجرن کا معنی پتھر، اس کی جمع آتی ہے احجار اور حجارتن، اور رما یرمی کا معنی پھینکنا۔ پھینکنا کے لیے ایک لفظ اور آتا ہے قذف یقذف قذفا، اس کا معنی بھی ہوتا ہے پھینکنا۔ فاصاب الحجر عین احد اولاد السلطانی، پس پتھر بادشاہ کے لڑکوں میں سے کسی ایک لڑکے کی آنکھ کو لگا۔ اصاب الحجر نے پتھر لگ گیا۔ اصاب یصیب اصابتن کا معنی پہنچنا بھی آتا ہے، لگ جانا بھی آتا ہے، یہاں پر لگا۔ پس پتھر بادشاہ کے لڑکوں میں سے ایک لڑکے کی آنکھ میں لگا۔ فامر مسئول الحرہ سے بحبسہ فی السجن، چوکیداروں کا جو ذمہ دار تھا اس نے اس کو قید خانے میں روکنے کا حکم کیا، اس کو قید کرنے کا حکم کیا۔ حبس یحبس کا معنی روکنا، یہاں پر روکنا یعنی جیل میں روکنا، یعنی قید کر دینا۔ چوکیداروں کے ذمہ دار نے اس کو قید خانے میں ڈالنے کا حکم دیا۔ فی غرفۃ تحت الارض، زمین کے نیچے ایک کمرے میں۔ ثم عفا عنہ بعد ذلک وقربہ منہ، پھر اس نے اس سے اس کے بعد درگزر کیا اور اس کو اس سے قریب کیا۔ طلب احد الملوک من السلطان ان یحل معجزۃ القاها علیہ وہی ان یقسم کرۃ حدیدیۃ کبیرۃ الی نصفین متساویین، کسی بادشاہ نے اس بادشاہ سے مطالبہ کیا کہ وہ ایک معجزہ کو حل کرے جس کو اس نے اس پر ڈالا۔ معجزہ سے مراد یہاں پر ایسا کام، دیکھیے ایک ہوتا ہے معجزہ، ایک ہوتا ہے کرامت، ایک ہوتا ہے استدراج اور ایک ہوتا ہے اسحال۔ چاروں کا مفہوم ایک ہی ہے، لیکن جس سے وہ صادر ہوتا ہے اس اعتبار سے اس کا نام الگ ہوتا ہے۔ اگر کوئی نبی نبوت ملنے سے پہلے کوئی ایسی چیز ظاہر کرے جو عام طور پر ظاہر نہیں ہوتی، یعنی خارق عادت جس کو کہا جاتا ہے، خارق عادت۔ مثلا دروازہ ہے، اگر کوئی آدمی دروازے کو بلائے اور وہ دروازہ آ جائے تو ظاہر سی بات ہے عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے کہ دروازے کو بلائے اور وہ آ جائے، لیکن مان لو وہ آ گیا تو یوں کہا جائے گا کہ یہ ایسا کام ہو جو عام طور پر ہوتا نہیں ہے، اس کو خارق عادت کہا جاتا ہے۔ تو معجزہ اگر کسی نبی نے ایسا کام جو عام طور پر نہیں ہوتا نبوت ملنے سے پہلے کر دکھایا تو اس کو کہا جاتا ہے ارہاس، اور نبوت ملنے کے بعد جو عام طور پر 40 سال کے بعد ملتی ہے، نبوت ملنے کے بعد اگر ایسا کام کر کے دکھایا تو معجزہ ہے۔ اور یہی کام اگر کسی ولی نے کر کے دکھایا، اللہ کے برگزیدہ بندے نے، تو اسی کو کہا جاتا ہے کرامت۔ اور اگر یہی کام کسی جادوگر نے جو دین سے ناواقف، دین سے کوئی تعلق نہیں، چاہے غیر ہو چاہے جادوگر ہو، وہ اگر ایسا کام کر کے دکھائے تو اس کو کہا جاتا ہے استدراج۔ خیر، تو ایک بادشاہ نے اس بادشاہ سے درخواست کی کہ وہ ایک معجزہ حل کرے جس کو اس نے اس کے سامنے پیش کیا۔ اب وہ کون سا؟ وہی ان یقسم کرۃ حدیدیۃ کبیرۃ الی نصفین متساویین، اور وہ یہ کہ وہ لوہے کی گیند کو
لوہے کی ایک بڑی گیند کو 2 برابر حصوں میں بانٹ دے۔ ولما عجز السلطان ورجالہ عن ذلک، اور جب بادشاہ اور اس کے آدمی اس سے عاجز ہو گئے، استدعا سلطان محمدن شاطرہ، تو بادشاہ نے محمد شاطر کو بلایا۔ فشق الکرۃ بسکین حادۃ، تو اس نے گیند کو تیز چھری کے ذریعے چیر دیا۔ شق یشق شقن کا معنی چیر دینا، پھاڑ دینا۔ وقسمها قسمین متساویین، اور اس نے اس کے 2 برابر حصے کر دیے۔ قسم کا معنی بانٹنا، تقسیم کر دینا، یعنی 2 برابر حصے اس کے کر دیے۔ اصبح محمد الشاطر مقربا من السلطان، محمد شاطر بادشاہ کا قریبی ہو گیا، مقرب بن گیا۔ یستشیرہ فی امورہ، وہ اس سے ان کے معاملات میں مشورہ لے رہا تھا۔ استشارہ یستشیر استشارتن کا معنی مشورہ لینا، اور اشار یشیر اشارتن اس کا معنی ہوتا ہے مشورہ دینا۔ فحسدہ رجال السلطان علی منزلتہ، بادشاہ کے آدمیوں نے اس پر حسد کیا، اس کے مرتبے پر اس سے حسد کیا۔ حسد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کے پاس کوئی نعمت ہو، اللہ نے کوئی کسی کو نعمت دی ہو، چاہے دنیاوی چاہے اخروی، اس کے بارے میں کوئی آدمی یہ تمنا کرے کہ وہ نعمت اس کے پاس سے چلی جائے، چاہے مجھے ملے یا نہ ملے، اس کے پاس سے وہ نعمت چلی جائے، اس کو کہا جاتا ہے حسد۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ بڑی خطرناک بیماری ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، او کما قال علیہ السلام، کہ بلا شبہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح سوکھی لکڑیوں کو آگ کھا جاتی ہے۔ خیر تو اس کو حسد کہا جاتا ہے، اور حاسد جو ہوتا ہے وہ ہر وقت جلتا ہی رہتا ہے۔ حاسد جو ہوتا ہے گویا یہ ایسی بیماری ہے کہ یہ بیماری اس کی آنکھ بند ہوگی تب جائے گی، جلتا ہی رہے گا مرتے دم تک۔ اس لیے خواہ کسی کی نعمتوں کو دیکھ کر جلنا نہیں چاہیے، بلکہ اس کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور ان کے لیے اچھائی کا خواہش مند ہونا چاہیے۔ اور ایک ہوتا ہے رشک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ نعمت اس کے پاس بھی رہے، اللہ مجھے بھی ایسی دے دے، تو رشک تو کرنا جائز ہے، جس کو عربی کے اندر غبطتن کہا جاتا ہے، وہ تو جائز ہے، لیکن حسد کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ فَأَخَذُوا يَكِيدُونَ لَهُمْ، پس وہ ان کے لیے مکر کرنے لگے، چال بازی کرنے لگے۔ قَادَ يَكِيدُ قَيْدًا وَمَكِيدَةً، دھوکہ دینا، چال چلنا، مکر کرنا، برائی کا ارادہ کرنا۔ وَذَاتَ يَوْمٍ تَقَدَّمَ كَبِيرُ رِجَالِ السُّلْطَانِ إِلَيْهِ، اور ایک دن بادشاہ کے آدمیوں کا جو بڑا تھا وہ اس کی طرف بڑھا، وقال، اور کہا، یا سیدی و مولایا، اے میرے آقا، ان هذا الشاب يزعم انه يستطيع ان يفصل الحبوب عن بعضها ان كانت مخلوطة، بلا شبہ یہ نوجوان دعویٰ کرتا ہے کہ وہ کر سکتا ہے، طاقت رکھتا ہے یہ کہ دانوں کو، ان میں سے بعض دانوں کو بعضوں سے جدا کر دے اگر وہ ملے ہوئے ہوں، یعنی آپس میں ملے ہوئے جو دانے اور غلہ ہے ان کو مختلف قسم کے، یہ اس کو جدا کر سکتا ہے، علیحدہ کر سکتا ہے۔ فصل یفصل فصلا و فصولا، اس کا معنی ہوتا ہے جدا کرنا، الگ کرنا۔ فصلت تلمیذہ عن المدرسۃ، طالب علم کو مدرسے سے نکال دینا۔ اگر یوں کہنا ہو پرنسپل نے طالب علم کو مدرسے سے نکال دیا تو کہیں گے فصل المدیر التلمیذ عن المدرسۃ، محتمم صاحب نے، پرنسپل نے طالب علم کو کا مدرسے سے اخراج کر دیا۔ فَيَدَعَ الْقَمْحَ فِي قَوْمٍ وَالشَّعِيرَ فِي قَوْمٍ وَالْعَدَسَ فِي قَوْمٍ، پھر وہ گیہوں کو ایک ڈیر میں اور جو کو ایک ڈیر میں اور دال کو ایک ڈیر میں، یعنی سب کو الگ الگ ڈیر میں وہ رکھتا ہے۔ پھر
پھر وہ گیہوں کو، یہ اوپر اس کا تعلق ہے کہ یہ نوجوان دعویٰ کرتا ہے کہ وہ طاقت رکھتا ہے کہ دانوں کو اس کے بعد حصوں سے، بعد دانوں کو بعد سے جدا کر دے اگر وہ ملے ہوئے، پھر وہ گیہوں کو ایک ڈھیر میں، جو کو ایک اور ڈھیر میں، دال کو ایک اور ڈھیر میں رکھ دے۔ لم يصدق السلطان ما قاله کبیر رجاله، بادشاہ نے تصدیق نہیں کی اس بات کی جس کو اس کے آدمی کے بڑے نے کہا۔ فاستدعى محمد الشاطر وطلب وضعه في غرفة تختلط فيها الحبوب، اس نے محمد شاطر کو بلایا اور اس نے اس کو کمرے میں رکھنے کی درخواست کی، ایسے کمرے میں رکھنے کی جس میں دانے ملے ہوئے ہوں۔ لیقوم بفصلها عن بعضها قبل طلوع شمس اليوم التالی، تاکہ وہ انجام دے، ان دانوں کو جدا کرنے کو انجام دے، یعنی ان دانوں کو جدا کر دے۔ کام یقوم کا معنی کھڑا ہونا آتا ہے، لیکن کام بھی کے صلے کے ساتھ انجام دینا، تاکہ وہ ان دانوں کو دوسرے بعد دانوں سے جدا کرنے کو انجام دے۔ قبل طلوع شمس الیوم التالی، اگلے دن کے سورج طلوع ہونے سے پہلے، اور اگر وہ ایسا نہ کر سکا تو کیا ہوگا؟ وَإِلَّا كَانَ السِّجْنُ مَصِيرَهُ، ورنہ قید خانہ اس کا انجام ہے۔ یہ تھا جزاء الاحسان نامی کہانی کا پارٹ نمبر 3۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو کے اندر اس کا ما بقیہ کا ترجمہ ویڈیو نمبر 4 کے اندر آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے انتظار کیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔